بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، کیا سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا چاند گرہن کے وقت ہمیں ایسی تسبیحات کرنی چاہیے جن سے ہماری مشکلات دور ہوں؟ تو یقیناً یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خاص تسبیح بتا رہی ہوں جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنی ہے۔ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلت والی یہ تسبیح آپ کو کرنی ہے، اور آپ کو یہ تسبیح ضرور کرنی ہے، خود بھی اور شیئر بھی کرنا ہے۔ مکمل معلومات لیے ہوئے آج کا یہ بیان ہے حدیث مبارکہ کے حوالے کے ساتھ۔ میں یہ بھی بتانے جا رہی ہوں کہ ہمیں چاند گرہن کے وقت کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چاند گرہن کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں، تو یہ مکمل ویڈیو آپ دیکھیں آخر تک، شیئر بھی کیجیے ثواب کی نیت سے، اور ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور جڑ جائیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے میں وہ مسنون تسبیح بیان کروں، یہ جان لیجئے کہ حدیث مبارکہ کیا بیان کرتی ہیں، وہ اعمال جو چاند گرہن کے وقت کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بلا شبہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لہٰذا جب تم سورج چاند گرہن دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بحوالہ بخاری شریف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سورج کو گرہن لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم لوگ انہیں یعنی گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے بخشش اور رحم کی دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے، بحوالہ صحیح مسلم کتاب الکسوف۔ سورج یا چاند گرہن کا ہونا کسی کی موت و حیات کی بنا پر نہیں ہوتا، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ آفتاب و مہتاب کا مخلوق و عاجز ہونا لوگوں پر آشکار ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آفتاب یعنی سورج اور مہتاب یعنی چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ کے حکم پر وہ تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ ہیئت بدلتے ہیں، یعنی نیچر، فطرت بدلتے ہیں۔ جہاں پر چاند یا سورج ہوتا دکھائی نہ دے تو وہاں گرہن کی نماز کیا ادا نہیں کی جائے گی؟ یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر چاند گرہن کا واقعہ پیش آئے تو سب لوگ تنہا 2 رکعت نماز خسوف پڑھیں۔ اس نماز کو باجماعت پڑھنا مسنون نہیں، یہ بھی آپ جان لیجیے۔ چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہتے ہیں، اور یہ تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ ادا کیجئے جیسے ہی آپ سنیے کہ چاند گرہن لگ چکا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر کے وہمات میں نہ پڑیں، تہمات میں نہ پڑیں، خاص طور پر حاملہ خواتین، وہ تو بالکل یہ باتیں نہ سنیں۔ نماز ادا کر سکتی ہیں تو سہولت کے ساتھ نماز ادا کریں، دعائیں کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، صدقہ دیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، تسبیحات کریں، تحمید و تہلیل کرنا، یہ سب مسنون اعمال ہیں چاند گرہن کے وقت۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال حسنہ بتائیں تو سورج اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر استطاعت ہو یعنی حیثیت ہو تو غلاموں کو بھی آزاد کیا کرو۔ چنانچہ ان دونوں مواقع پر غلاموں کے آزاد کرنے کی شہادت ملتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا عنہا فرماتی ہیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ چاند گرہن کے وقت غلام آزاد کریں، بحوالہ مسلم شریف۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، اور لوگوں میں یہ بھی خیال رہا کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ سورج یا چاند گرہن کے موقع پر چاند کی گرہن لگنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ بعض عورتیں حاملہ کو ساری رات کھڑا رکھتی ہیں۔ یہ سب چیزیں غالباً اسلام کی طرف سے نہیں ہیں۔
یہ توہم پرستی ہے۔ مسلم معاشرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اسلام بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا مذہب ہے اور یہ تمام باتیں اسلام کی باتیں نہیں ہیں، تو آپ کو یہ سب اعمال نہیں کرنے ہیں۔ حدیث مبارکہ تو بیان کر دی ہے میں نے آپ کے سامنے، اب میں وہ عمل خاص بتانے جا رہی ہوں، وہ تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنی ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفار کی۔ ابو داؤد شریف میں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگراں ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ تسبیح آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ استغفار کیجیے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ فرمان ہے اس نبی کا، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی امت کو توبہ و استغفار کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار کے لیے دن میں 100 مرتبہ اور بعض روایت میں ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہم لوگ تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو ہر موقع پر توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور چاند گرہن یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی ایسے وقت میں کثرت سے توبہ استغفار کرتے، ایسے وقت میں نماز خسوف ادا کی جاتی اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھی رہ کر یہی سب باتیں فرمایا کرتے کہ اللہ کا ذکر کرو، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو اور خصوصی طور پر صدقہ و خیرات کرو۔ تو میرے ساتھیوں، جس وقت بھی آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ چاند گرہن لگ چکا ہے تو آپ چپ چاپ ایک کونے پر بیٹھ جائیے اور اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کو لے کر یہ تسبیح کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ جو تسبیح میں نے بتائی ہے یہ کیجئے، جس طرح میں نے پڑھا ہے اس کو اسی طرح پڑھیے۔ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا استغفار کی تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، یعنی مکمل تسبیح پورا گھر مل کر پڑھے اور توہمات میں نہ پڑھیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، تو آپ ان کی نہ سنیے، وہ سنیے جو اسلام کہتا ہے، وہ سنیے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ بات ہے حق کی بات کہ اللہ کا ذکر کریں ہر حال میں، کیونکہ نقصان ہونا یا فائدہ ہونا یہ سب من جانب اللہ ہے، یہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بس مخلوق کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو چاند گرہن جس کے معنی یہ ہے کہ زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران یعنی چکر کاٹنے کے دوران زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند پر پڑتا ہے تو چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو جانیے، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، سب اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا اگر ڈر ہے تو توبہ استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور لوگوں تک یہ فائدہ مند ویڈیو ضرور پہنچائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔